جو حدیث شریف میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، کہ روزہ ڈھال ہے جب تک انسان روزے دار اس کو پھاڑ نہیں دیتا۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ظاہری ڈھال سے انسان اپنے دشمن سے اپنا تحفظ کرتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے روزے دار اپنے دشمن شیطان سے اپنا تحفظ کرتا ہے۔ روزے دار شیطان کے حملوں اور اس کے وار سے محفوظ ہو جاتا ہے روزے کی برکت سے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ انسان اس کو پھاڑ نہ دے، جب تک کہ روزے دار اس کو پھاڑ نہ دے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس چیز سے پھاڑا جاتا ہے یا کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ جھوٹ اور ایک آدمی نے روزہ رکھا اور وہ جھوٹ سے پرہیز نہیں کر رہا، کھانے پینے سے پرہیز کر رہا ہے لیکن جھوٹ سے پرہیز، جیسے وہ رمضان سے پہلے جھوٹ بول رہا تھا، روزے کی حالت میں بھی جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ اپنی دکانداری چلا رہا ہے۔ یا ایک آدمی نے روزہ رکھا، اس کو غیبت کی عادت ہے تو روزے کی حالت میں بھی وہ غیبت کر رہا ہے، اس کا گلا، اس کا گلا، اس کا گلا، اس کا گلا، وہ اپنی روٹین کے مطابق اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہے، تو اس آدمی کا روزہ حقیقت میں روزہ ان کاموں سے پھٹ جاتا ہے۔ انہی جیسی روایات کی بنیاد پر بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ روزہ جھوٹ اور غیبت سے واقعتاً فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ مکروہ ہو جاتا ہے، ٹوٹتا بہرحال نہیں، لیکن ان چیزوں کا روزے پر اثر پڑتا ہے، روزے کے روحانی اثرات اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ان روایات کی بنیاد پر علماء نے روزے کے 6 کے قریب آداب بیان فرمائے۔ روزے کے ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا روزہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے، میرا روزہ میرے لیے شیطان سے ڈھال کا کام دے، جہنم سے تحفظ اور حفاظت کا ذریعہ کرے، تو اس کو صرف اور صرف بھوکا پیسہ رہنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو کچھ اور کام بھی کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا ادب اس حدیث کے ذیل میں جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے وہ ہے کہ روزے کی حالت میں نگاہ کی حفاظت کرنی ہے، نظر کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی، اس لیے کہ نگاہ جس چیز پر پڑتی ہے، جس چیز کو دیکھتی ہے، اس کا نقش جو ہے، عکس جو ہے وہ دل پر آ جاتا ہے، دل گدلا ہو جاتا ہے، دل اس سے متاثر ہو جاتا ہے، دل اللہ کی یاد سے وہ چیز جو ہے دل کو اللہ کی یاد سے ہٹا دیتی ہے، اللہ کی یاد سے کیا کر دیتی ہے؟ ہٹا دے۔ تو ہر ایسی چیز کو دیکھنا جس سے اللہ کی یاد متاثر ہو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ غیر محرم کی زیارت کرنا یا غیر محرم کو دیکھنا، بد نظری جس کو کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ بلا وجہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ آج کل تو بازاروں میں جانے کی ضرورت نہیں، موبائل پہ ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے، ٹک ٹاک کھول لیا جائے، اسنیپ چیٹ کھول لی جائے، یا اسنیپ چیٹ پہ چلے جایا کریں، یا جو ہے وہ فیس بک کھول جائے، آدمی نہ بھی چاہے تو تب بھی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز روزے کی حالت میں جس کی میں نے اور آپ نے حفاظت کرنی ہے وہ کیا ہے جی؟ نگاہ، نظر۔ میں نے آپ نے اپنی نگاہ اور نظر کا تحفظ کرنا ہے کہ غلط چیز پر نہ پڑے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو ہم نے اس کے تیروں سے بچنا ہے، شیطان کے تیروں سے۔ اور دوسری چیز، دوسرا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے ذیل میں جو علماء نے بیان کیا وہ ہے زبان کی حفاظت۔ وہ کیا ہے جی؟ کہ زبان سے ہر طرح کے گناہ سے زبان کو محفوظ رکھنا ہے۔ زبان کے بے شمار گناہ ہیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی دینا، گلا کرنا، برا بلا کہنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا اس کے ساتھ، اور کسی کی آبرو ریزی کرنا، بے شمار اور سینکڑوں گناہ ہیں، اور سینکڑوں اعمال ایسے ہیں جو نیکی کے ہیں، زبان سے کیے جاتے ہیں۔ اور خالق کائنات نے انسان کے جسم میں یہ جو 2-3-4 انچ کا پرزہ لگایا ہوا ہے زبان کی صورت میں، یہ ایسا ہے کہ سارے اعضاء تھک جاتے ہیں، یہ نہیں تھکتا۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے یہ نیکیوں کی مشین ہے۔ زبان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی، اس کو گناہوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، گلا کرنے میں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، برائی کرنے میں، کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے میں، گالی دینے میں، اس کو استعمال کرنے کی بجائے اس سے سبحان اللہ پڑھا جائے، الحمدللہ پڑھا جائے، اللہ اکبر پڑھا جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے اوپر، آپ کی آل پر، صحابہ کرام پر درود پاک پڑھا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اس سے کوئی نہ کوئی نیک کلمہ انسان کا جاری رہنا چاہیے، نیکیوں کی مشین ہے، چلتی رہنی چاہیے۔ ایک شخص رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے کیا رہنی چاہیے جی؟ تر رہنی چاہیے۔ تو دوسری چیز زبان کی حفاظت غیبت سے کرنی ہے، چغل خوری سے کرنی ہے، جھوٹ سے کرنی ہے۔ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ بعض علماء فرماتے ہیں پہلی روایات کی بنیاد پہ کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے واقعات بھی ہیں کہ غیبت سے نعوذ باللہ انسان کے پیٹ میں تازہ خون، تازہ گوشت آ جاتا ہے اس مسلمان کا جس کی وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے نا، غیبت کرتا ہے، وہ اتنا بڑا گناہ ہے جیسے اس کا مردار ہونے کی حالت میں گوشت کھا رہا ہوتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت مردار ہونے کی حالت میں کھائے؟ غیبت کی وجہ سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، 2 خواتین نے روزہ رکھا اور بھوک کی شدت اس قدر محسوس ہوئی کہ افطار کرنے کی نوبت آ گئی۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ہاتھ ایک پیالہ بھیجا اور کہا کہ ان کو اس میں کیا کرے۔ انہوں نے انگلیاں مار کر اس میں کیا کی تو ان کے پیٹ سے تازہ خون اور
गोश्त के लोथड़े और गोश्त के चीथड़े बरामद हुए। साहब ने पूछा, सर ये क्या मामला? आपने फरमाया कि उन्होंने अल्लाह ताला के हलाल रिज़्क से, हलाल रोज़ी से रोज़ा तो रखा, लेकिन हराम रिज़्क से इफ्तार कर लिया। ये लोगों की ग़िबत में मुब्तला रही, लोगों की आबरूरेज़ी करती रही, लोगों का गिला पीटती रही, जिसकी वजह से क्या हो गया, इनकी हालत गैर हो गई। यही वजह है कि जो मुत्तकी परहेज़गार लोग होते हैं, रोज़ा उनको कोई नुकसान, सुबह से शाम तक वो अल्लाह के ज़िक्र में रहते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं और नवाफिल के अंदर लगे रहते हैं, सदका खैरात करने में लगे रहते हैं। रोज़ा उनको तंग नहीं करता, बनिस्बत दूसरे लोगों के जो गुनाहगारी वाली ज़िंदगी गुज़ारते हैं या मेरे जैसे लोग हैं, तो उनका क्या होता है, वो बेचारे एक वक़्त आते हैं, यार रोज़ा बड़ा लग रहा है, भूख बड़ी लग गई है, प्यास बड़ी लग रही है, यार आज तो रोज़े ने लम्हा पा देता है। पता नहीं किस-किस तरह के जुमले वो कसते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है? अपने गुनाह होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? हमने रोज़े की हिफाज़त ही नहीं की, हमने रोज़े की। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों से गुजर रहे थे, तो आपने फरमाया कि अपने दांतों में खिलाल करो। उन्होंने अर्ज़ किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तो हमने गोश्त चखा तक नहीं, आज हमने गोश्त चखा, लेकिन उन्होंने खिलाल किया तो ताज़ा जो है वो गोश्त के लोथड़े चीथड़े जो है वो बरामद हुए। ग़ीबत के असरात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के दरमियान से गुजर रहे थे, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों को अज़ाब हो रहा है, एक को ग़ीबत की वजह से और एक को पेशाब के छींटों से ना बचने की वजह से। इसलिए जब पेशाब करें तो एहतियात से करें। आजकल हमारे फ्लैश जो है वो आपको पता है कि पक्के होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जब पानी गिरता है तो वापस पलटता है, ऐसा होता है कि नहीं? और अमूमन जब बंदा पेशाब करता है तो प्रेशर से आता है, तो उसका एक हल ये है कि जब आप वॉशरूम करने के लिए बैठे तो लोटे वाली जो टूटी है वो चलती रहे, लोटा भरा जाए और टूटी चलती रहे, पानी बहता रहे पानी पर, जब पानी गिरता है तो छींटा काम आता है। छींटा क्या आता है? तो छींटों से बचना बहुत जरूरी है। बाज लोग बेध्यानी में खड़े होकर पेशाब कर रहे होते हैं, जरूरत के वक्त खड़े होकर पेशाब करना मना नहीं है, जायज है, कोई मरीज है, बीमार है, घुटनों में दर्द है, नहीं बेचारा बैठ सकता, तो इजाजत है उसकी, लेकिन इसको नऊज़ुबिल्लाह लियाज़ुबिल्लाह जो है वो मशगला नहीं बना लेना चाहिए, बिला जरूरत इख्तियार नहीं करना चाहिए, कि उससे क्या होता है, छींटे इंसान के ऊपर पड़ते हैं, इंसान का बदन लुढ़का होता है, उसे अज़ाब कब्र होता है। और दूसरा ग़ीबत का गुनाह, ग़ीबत की वजह से अज़ाब कब्र हो रहा है, अज़ाब कब्र हो रहा है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये सूद के 70 से ज्यादा दर्जे हैं, ये 70 से ज्यादा बाब हैं, उनमें से सबसे हल्का बाब अपनी माँ के साथ मुंह काला करना है। इतना बड़ा गुनाह है सूद, और एक दिरहम सूद का 35 मरतबा जिना करने से ज्यादा बदतर है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि बदतरीन सूद मुसलमान की आबरूरेज़ी करना है। बदतरीन सूद क्या है? मुसलमान की। दो आदमी बैठे नहीं कि तीसरे का गिला शुरू कर दिया, तीसरे की ग़िबत शुरू कर दी, तीसरे की बुराई शुरू कर दी। आज मेरा आपका घर इससे पाक नहीं, मेरी आपकी महफिल इससे पाक नहीं, मेरा आपका दफ्तर इससे पाक नहीं, मेरी आपकी पूरी पंचायत इससे पाक नहीं, डेरा पाक नहीं। जहां पर बैठते हैं तीसरे का गिला होता है, जहां पर बैठते हैं तीसरे की ग़िबत होती है, जहां पर बैठते हैं तीसरे की आबरूरेज़ी होती है, तीसरे की जो है वो नाउज़ुबिल्लाह बुराई कर रहे होते हैं, तो इससे मेरे और आपके नेक अमल कहां बाकी रहते हैं? ये तो सूद से भी बदतर गुनाह हो गया। तो इसलिए जुबान की हिफाजत बहुत जरूरी है। जुबान की हिफाजत, बोले भाई, जुबान की हिफाजत बहुत जरूरी है। ग़िबत क्या है? आपने फरमाया ज़िक्र का अखा का बिमा यकरा, अपने भाई की पुश्त के पीछे उसका तज़किरा इन अल्फाज में करना कि उसको नागवार गुजरे, उसको नापसंद गुजरे, गिला करना, बुरा करना, बुराई से तज़किरा करना। तो साहबा ने अर्ज़ किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो बुराई, अगर वो चीज उसमें मौजूद है, आपने फरमाया तभी तो वो ग़िबत होगी, अगर वो उसमें मौजूद नहीं है तो ये ग़िबत से भी एक दर्जा बढ़ के बुहतान है। ये नाउज़ुबिल्लाह। मैं एक भाई के मुतालिक कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर, ये भाई रिश्वत खाता है, वो रिश्वत, बोले जी, वो रिश्वत नहीं खाता, तो ये बुहतान हो जाएगा। अगर वो वाक़ईतन रिश्वत खाता है तो ये ग़िबत हो जाएगी। एक बात कर, एक भाई की बुराई मुझे मालूम है, मैं उस बुराई का तज़किरा करता हूँ, ये ग़िबत है। और अगर मैं एक ऐसी चीज का तज़किरा किसी भाई के मुतालिक करता हूँ जो उसमें मौजूद ही नहीं है, जिसके मुतालिक मुझे इल्म ही नहीं है, तो वो क्या बन जाती है? फ़क़द इहतमल बुहतानन व इस्मन मुबीन, वो बुहतान बन जाती है, ग़िबत से भी एक दर्जा आगे चला जाता है। तो जुबान की हिफाजत करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, इरशाद फरमाया, आज भी वो ऐलान और इरशाद मौजूद है। आपने फरमाया मन यज़मन ली मा बैन लिहयैहि व मा बैन फ़ाख़िज़ैहि अज़मन लहुल जन्नह, जो बंदा मुझे दो चीजों की गारंटी देता है, मैं मोहम्मद उसके लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। जो बंदा मुझे दो चीजों की क्या देता है? गारंटी देता है, मैं मोहम्मद उसके लिए क्या करता हूँ? जन्नत की ज़मानत देता हूँ, जन्नत का ऐलान करता हूँ। एक जो दो जबड़ों के दरमियान है जुबान, कि इससे किसी को ढसेगा नहीं, आबरूरेज़ी नहीं करेगा, गाली नहीं देगा, बुराई नहीं करेगा। और रोजे की हालत में तो खास तौर पे झगड़ा करने से मना किया, कोई झगड़ा करे तो उसे कहते कि भाई मेरा रोजा है। ये हुक्म है कि नहीं? ये तालीम है कि नहीं? लेकिन मैं बदकिस्मती से बयान कर रहा हूँ कि हमारी लड़ाई यहाँ से शुरू होती है कि मेरा रोजा क्या है। हम ये क्या कि लड़ाई शुरू करते हैं, हदीस में ये क्या कि लड़ाई खत्म करनी चाहिए, लेकिन आजकल मुसलमानों की हालत ये है कि ये क्या कि लड़ाई क्या होती है? आगाज होता है इसका। तो एक चीज दो जबड़ों के दरमियान, इसकी हिफाजत, इसका सही इस्तेमाल करना है। ये अल्लाह ताला ने दी किस लिए है? अपने जिक्र के लिए दी है, कुरान पढ़ने के लिए दी है, अच्छा जिक्र करने के लिए दी है। और दूसरी आपने फरमाया जो दो रानों के दरमियान है, शर्मगाह, कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, अपनी बीवी के पास जाएगा बस। आज आप देखें हम मुसलमानों में जवाल की जो वजूहात है उनमें से जिना भी एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। अपने पास जायज बीवियां होते हुए नाउज़ुबिल्लाह कवारी औरतों को लेकर पिकनिक मनाने के लिए लोग चले जाते हैं। आउटिंग के लिए जा रहा हूँ, साथ कोई औरत ले गया, किसने क्या पूछना है? तो तहकीक करनी है कि निकाह वाली है कि नहीं, वो निकाह नामा चेक करना है, किसी ने वो आईडी कार्ड चेक करना है। आप जाए मरी के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के लिफ्टन के अंदर, ऐसी बेशुमार मिसालें देखने को मिलेंगी आपको। ये आम हो चुका है नाउज़ुबिल्लाह लियाज़ुबिल्लाह, हमारे माशरे का नासूर है। तो दो चीजों की जमानत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है,
زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت، اور حضور نے فرمایا میں محمد اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو کریں گے کہ نہیں کریں گے آپ انشاءاللہ؟ اپنی زبان کو محفوظ رکھیں. ایک ایک بول جو میں اور آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے، محفوظ ہو رہا ہے. جس طرح ویڈیو بنتی ہے نا، ویڈیو بنتی ہے، ایک ایک بات اس میں کیا ہوتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ سورہ قاف ہے. اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے. اللہ فرماتے ہیں انسان جو جو بول، جو جو لفظ زبان سے پھینکتا ہے، نکالتا ہے، اچکنے والا اس کو اچک لیتا ہے، محفوظ کرنے والا اس کو محفوظ کر لیتا ہے. وہ لکھا جاتا ہے اور اس کے دفتر اس کے سامنے کل قیامت کے دن کھلیں گے. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرا آپ کا دفتر میرے آپ کے سامنے ہوگا اور کہا جائے گا اسی کو پڑھ، آج یہی تیرا حساب کرے گا. میں اور آپ کسی چیز سے انکار کریں گے، مکریں گے، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، لکھا ہوا سامنے آ جائے گا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، میں اور آپ اس وقت کیا کہیں گے، ہائے ہائے اس کو کیا ہو گیا عمل نامے کو، اس نے تو نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی، ساری اپنے اندر محفوظ کر لی. اس لیے کیا کرنا چاہیے، بولنے سے پہلے بولنا چاہیے، سوچنا چاہیے کیا بول رہا ہوں. کم از کم اس چیز کا خیال کریں کہ اس میں کوئی دنیا کا آخرت کا نفع ہے یا نہیں، اس میں اس بول میں دنیا آخرت کا نقصان تو نہیں ہے. اس احساس کے ساتھ بولنا چاہیے. کون بولے گا؟ یہ تو بڑی مشکل بات کہہ رہا ہوں. پھر تو سب کو کیا ہو جائے گا، سب کی زبان پہ تلا آ جائے گا، کوئی بھی نہیں بول سکے گا. لیکن بہرحال یہ مجھے اور آپ کو کرنا ہے، مجھے اور آپ کو تعلیم ہے کہ زبان کی کیا کرنی ہے، بولے بھی زبان کی کیا کرنی ہے. تیسری چیز روزے کی حالت میں جس کی حفاظت ضروری ہے، تیسرا ادب روزے کا کان کی حفاظت ہے. اور اصول یہ ہے کہ جس چیز کو زبان سے بولنا جائز نہیں، اس چیز کو کان سے سننا بھی جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا غیبت سننے والا برابر ہے. غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا کیا ہیں، برابر ہیں. چوتھی چیز باقی اعضاء کی حفاظت. چوتھا ادب جو ہے وہ کیا ہے جی، باقی اعضاء کی حفاظت. ہاتھ کی حفاظت کرنی ہے، غلط چیز کو نہ پکڑے، غیر محرم کو نہ چھوئے. پاؤں کی حفاظت کرنی ہے کہ غلط چیز کی طرف چل کے نہ جائے. پیٹ کی حفاظت کرنی ہے کہ حرام مال اس میں داخل نہ ہو. روزہ جو ہے وہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے. حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا چاہیے، عام بھی نہیں جانے دینا چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں بھی نہ جانے. ایک آدمی صبح سے روزہ رکھتا ہے اور شام کو حرام رزق پر افطار کرتا ہے، مجھے بتائیں اس کو کیا نفع ملے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب صائم لیس له من صيامه الا الجوع، آپ نے فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. افطار کس پر ہوتا ہے، بولے جی، حرام پر ہوتا ہے. دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. حرام جب پیٹ میں ہو تو دعائیں بھی قبول، آج میری اور آپ کی دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی. اللہ اکبر. تو باقی اعضاء کی حفاظت کرنی. اور پانچویں چیز جو ہے حلال مال کا اہتمام کرنا ہے، حلال روزی کا اہتمام کرنا. اور چھٹی چیز جو ہے وہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جب ہم نے افطاری کرنی ہے تو افطار میں بھی ہم نے اتنا کھانا ہے کہ جس سے میری اور آپ کی کمر سیدھی ہو جائے. وہ زیادہ نہیں میں نے اور آپ نے کھا لینا کہ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جائے. روزے کا مقصد ہے قہر ابلیس، شیطان کو کنٹرول کرنا، شیطانی قوت کو کنٹرول کرنا، اور وہ ہوتی ہے بھوک سے. وہ کس سے ہوتی ہے؟ ایک روحانی تعلق ہے جو میرے اور آپ سے سمجھ نہیں آتا. اس لیے صوفیاء کے یہاں قلت کلام، قلت منام، قلت طعام. صوفیاء کے یہاں یہ تین مجاہدے ہوتے ہیں، کم بولنا، کم سونا، کم کھانا. کم بولنا، کم سونا اور کم. آج کل اس کے مجاہدے نہیں ایسی دبا کے سونے ہیں، دبا کے کھانے ہیں، دبا کے ہمارے یہاں سب الٹ ہے. چونکہ ہمارے یہاں روح کی اہمیت نہیں رہی، جسم کی اہمیت ہے، اور جسم پر ہی محنت کرتے ہیں. میں اور آپ روح کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن اللہ کے یہاں روح کی اہمیت زیادہ ہے اور واقعہ زیادہ ہے. روح زیادہ اہم ہے، اس کے اوپر محنت بھی زیادہ ہونی چاہیے. تو صوفیاء کے یہاں عام طور پر یہ تین مجاہدے ہوتے تھے، کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا. تین مجاہدے ہوتے تھے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، افطاری کے وقت اتنا کھا لیتے ہیں، تلافی مافات کے ساتھ اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں کہ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. لعلکم تتقون، روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے، شیطان کے مقابلے میں رحمان کی اطاعت ہے. لیکن جب میں نے اور آپ نے خوب سیر ہو کر کھا لینا ہے اور ساری کی ساری جو انرجی ختم ہوئی تھی وہ ساری کی ساری بحال کر لینی ہے، تو پھر میں نے اور آپ نے گناہوں پر جرات کرنی. وہ روزے کا مقصد تو کیا ہو چکا ہے، فوت ہو چکا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے بہتا ہے، ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے. بھوک سے اس کے راستوں کو روکو. کس سے روکو؟ بھوک سے اس کے راستوں کو کیا کر دو، بند کر دو، اس کو روک دو. تو اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے اگر میں نے اور آپ نے روزہ رکھا، وہ روزہ میرے اور آپ کے لیے ڈھال ہوگا، جہنم سے بچائے گا، شیطان سے بچائے گا. میرے آپ سے دشمن، میرے آپ کے دشمن سے میری اور آپ کی کیا کرے گا، حفاظت. لیکن اگر میں نے روزہ رکھنے کے بعد بد نظری بھی کی، اگر میں نے غیبت بھی کی، کانوں سے غلط سنا بھی، باقی اعضاء کو بھی میں نے پرواہ نہیں کی، حرام حلال کی تمیز بھی میں نے نہ کی، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، میرا جو ہے روزہ جو ہے سوائے بھوک اور پیاس کے مجھے کیا دے سکتا ہے؟ کوئی چیز بھی مجھے حاصل بظاہر فرض میرے ذمے سے ساقط ہو گیا ہے، لیکن اس روزے کا آخرت میں کوئی فائدہ مجھے ملنے والا، میرا عمل تو ضائع ہو چکا ہے. تو پہلی بات میں نے یہ عرض کی ہے روزے کے آداب کے متعلق ان چیزوں کا اہتمام ضرور فرمائیں، تبھی روزہ روزہ بنے گا. تبھی روزہ کیا بنے گا؟